السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 161 پڑھیں گے، جس میں نماز کی تیسری شرط کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی شرط ہے وضو کا ہونا، دوسری شرط نماز کی یہ ہے کہ لباس مکمل ہو اور مسنون طریقے کا لباس ہو، جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ قبلہ رخ ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، ہم ایک رات جو بہت اندھیری تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فاشکلت علینا القبلہ، ہم پر قبلے کا تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ فصلینا، بس ہم نے نماز پڑھ لی۔ فلما طلعت الشمس، پس جب سورج طلوع ہوا، اذا كنا نحن صلینا الی غیر القبلہ، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے وہ نماز پڑھی تھی قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب۔ فنزلت الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ انور ہے، یعنی اللہ کی توجہ یا اللہ کا رخ اسی طرف ہے۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث میں ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وقواہ البخاری، اور اسے بخاری نے قوی قرار دیا ہے۔ تو پہلی حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب صحابہ نے قبلہ کو جاننے کی کوشش کی لیکن رات کے اندھیری ہونے کی وجہ سے وہ قبلے کو پہچان نہ سکے اور انہوں نے نماز پڑھ لی، تو بعد میں دیکھا کہ نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھی گئی تھی۔ تو یعنی اس حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس نماز کو دہرایا ہو۔ اگرچہ اس کو ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عدم واقفیت پر، یا مثلاً بادل ہو جائیں یا کوئی علاقہ ایسا ہو جو نیا ہو اور کوشش کے باوجود اگر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی جائے تو اس کو دہرانا ضروری نہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے کوشش کی جائے، قبلہ کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور کوشش کے ساتھ نماز پڑھی جائے، بعد میں دیکھا جائے کہ وہ غیر قبلہ کی طرف تھی تو اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے قبلہ کا علم ہو جائے تو پھر اس کو دہرا لینا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا اعادہ ضروری نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دہرا لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ نماز نہ دہرائی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دونوں ہی چیزیں بہتر ہیں۔ اگر کوئی شخص قبلہ معلوم ہونے کے بعد اس کو دہرا لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ دہرائے گا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ تو جب مدینہ والے اپنا رخ جنوب کی جانب کرتے ہیں تو اس صورت میں مغرب ان کے دائیں طرف آ جاتا ہے اور مشرق ان کے بائیں طرف آ جاتا ہے۔ تو مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح ہم
پاکستان میں ہیں یا ہم سے بھی جو ملک دور ہیں، تو اگر وہ اپنے قبلے میں تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے، یعنی اگر ان کا جائے نماز آدھا انچ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا، تو ہم تصور کریں کہ وہ بیت اللہ سے کتنی دوسری جانب ہو جائے گا، یعنی سمت بعض دفعہ بدل جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسعت عطا کی ہے کہ اگر ہم بیت اللہ سے دور علاقوں میں رہتے ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنا جائے نماز، اپنا رخ قبلہ کی جانب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا رخ تھوڑا بدل جائے تو انشاءاللہ نماز مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو رد نہیں کریں گے جو اپنی کوشش کے ساتھ قبلہ کی جانب پڑھی گئی، لیکن دور دراز ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا بھی فرق آنے پر ہمارا رخ جو ہے وہ بیت اللہ سے کافی بدل جاتا ہے۔ تو یعنی ہمیں ایک تو اس مسئلے کا پتہ چلا کہ اگر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی گئی ہے تو اس کو ہم دہرا لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن آیت میں یہ چیز ثابت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اگر تم اپنا رخ کوشش کے باوجود اللہ کے قبلہ مقرر جو کیا ہوا ہے اس کی طرف نہ کر سکو تو اللہ اس نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری یہ بات بیان کی گئی کہ اگر جائے نماز کا رخ یا نماز پڑھنے والے کا رخ تھوڑا سا بدل جائے تو اگرچہ سمت میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی سستی اور کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتی الامکان قبلہ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کی تیسری شرط ہے، اور جب شرط ہوگی تو مشروط بھی مقبول ہے، اگر شرط نہ رہے تو نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قبلہ سے دوسرا رخ اختیار کرے اور نماز پڑھے تو ایسے شخص کی نماز مقبول نہیں۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، علی راحلتہ، اپنی اونٹنی پر۔ راحلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس پر سواری کی جائے۔ حیث توجہت بہ، جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ زاد البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، یؤمی برأسہ، آپ رکوع سجدے کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے۔ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، اور ایسا فرضی نماز میں نہیں کرتے تھے۔ ولی ابی داود من حدیث انس، اور ابو داود میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَن يَتَطَوَّعَ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور آپ ارادہ فرماتے کہ نفلی نماز پڑھیں، استقبل بناقتہ القبلہ، تو آپ اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی جانب کرتے، فکبر، آپ اللہ اکبر کہتے، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابہ، جس طرف بھی آپ کی سواری کا منہ ہوتا۔ واسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، اس روایت کی۔ تو چونکہ نماز کی شرائط کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں یہ ذکر تھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی شرط ہے، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص پوری کوشش کے ساتھ قبلہ رخ ہو جائے، لیکن جب اس کو پتہ چلے یا اندھیرا چھٹ جائے، روشنی ہو تو اسے پتہ چلے کہ اس کی نماز غیر قبلہ کی طرف تھی، تو اس کے دہرانے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دہرائی جائے نماز، اور بعض کہتے ہیں کہ جو پڑھی گئی ہے وہ کافی ہے۔ آج ہم اس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز کا ارادہ کرتے حالت سفر میں، تو اپنی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے، یا خود اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے، یعنی قبلہ رخ ہو کر آپ اپنی نماز کو شروع کرتے، پھر
نماز شروع ہو جانے کے بعد سواری اگر چل پڑتی یا رخ بدل لیتی تو آپ اپنی نفلی نماز کو جاری رکھتے، یعنی کہ دور حاضر میں جس طرح ٹرین کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے یا بحری جہاز کا سفر ہے یا بس اور گاڑی کا سفر ہے، تو ان تمام سواریوں میں اگر نماز کو شروع کرتے وقت قبلہ کی جانب منہ ہو جائے، گاڑی کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نمازی خود کسی طریقے سے قبلہ رخ ہو جائے اور نماز شروع کر لے، تو بعد میں اگرچہ گاڑی کا رخ بدل جائے نماز وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا صرف نفلی نماز میں ہوگا، فرضی نماز میں نہیں ہوگا۔ یہ آگے ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین ساری کی ساری ہی مسجد ہے، سجدہ کی جگہ ہے، مگر قبرستان اور غسل خانے، یعنی ان دو جگہوں کے اوپر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان کے اندر اور یہ جو غسل خانے ہوتے ہیں اس سے وہاں۔ رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور اس کی سند میں کچھ علت ہے، یعنی علت اس میں یہ ہے کہ بعض نے اسے موصول قرار دیا ہے، بعض نے اسے مرسل قرار دیا ہے، اور دارقطنی نے اور بہقی نے یہ کہا ہے کہ یہ اسے مرسل کہنا ہی ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کر کے اس کی سند کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبرستان اور غسل خانے یہ نماز کے لیے درست نہیں ہیں۔ غسل خانے تو اس لیے کہ وہ ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، اور قبرستان اس لیے کہ یہاں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، اگرچہ کوئی قبر کی طرف نہ ہی منہ کر کے پڑھ رہا ہو تو لیکن شائبہ ہے اس بات کا، کیونکہ مشرکین قبروں کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا قبر ایک ہو یا زیادہ قبریں ہوں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی اگلی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی موضوع پر، کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ نماز پڑھی جائے 7 جگہوں پر، المزبلۃ والمجزرۃ، نمبر 1 مزبلہ، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، نمبر 2 مجزرہ، یعنی جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اسے بچڑ خانہ یا ذبح خانہ بھی کہتے ہیں، والمقبرۃ، تیسرے نمبر پر ہے قبرستان، وقاریۃ الطریق، اور چوتھے نمبر پر راستے میں، یعنی شارع عام جو ہوتی ہے وہاں عام سڑک کے اوپر یا چورستے میں بھی نماز نہیں ہو سکتی، اور پھر نمبر 5 والحمام، غسل خانے، یعنی غسل خانوں میں بھی نماز نہیں ہوتی، ومعاطن الابل، اونٹ باندھنے کی جگہ، کیونکہ اونٹ یہ سرکش جانور ہے، تو جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اسے ذہن میں ایک خطرہ لاحق رہے گا کہ اونٹ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 7 وفوق ظہر بیت اللہ، بیت اللہ کی چھت پر، رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام زمین نماز پڑھنے کے لیے درست ہے، یعنی جہاں پاک جگہ ہو کہیں بھی ہو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ 7 جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہوگی۔ ان میں کوڑا کرکٹ کی جگہ یہ تو ایک ناپاک جگہ ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز نہیں ہوگی، اور ذبح خانے میں بھی اسی طرح خون اور دوسری گندگی وغیرہ ہوتی ہے، مکھیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں نماز نہیں ہوگی۔ راستے میں اس لیے منع کیا گیا کہ لوگوں کو گزرنے سے دشواری پیش آئے گی، تو وہاں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ البتہ جس طرح نماز عید کے لیے یا نماز استسقاء کے لیے یا کسی اور جلسے کے لیے بعض اوقات ایک سڑک روک کر وہاں لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ سڑک کا روکنا اور وہ سارا لوگوں کے لیے یعنی ایک مشکل ہوتی ہے، یا بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عام لوگوں کی گزرگاہ وہ نہیں ہوتی،
تو وہاں نماز ہو جاتی ہے، وہاں نماز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ راستہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اسے روکا جاتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ بہت ایک مشکل کا سبب بنتا ہے، تو دوسروں کو مشکل میں ڈالنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہم چھت پر ہی چڑھ جائیں گے تو پھر کس طرف توجہ کریں گے، تو اس لیے بیت اللہ کے چاروں طرف نماز پڑھی جائے گی، لیکن اس کی چھت کے اوپر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ تم قبروں کے اوپر نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے اوپر بیٹھا کرو، یعنی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا قبر کے قریب کہیں رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف ہی چاہے رخ ہو، لیکن اگر قبر پاس ہے تو وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ ولا تجلسوا الیہ، یعنی ان کے اوپر کسی عبادت کے لیے مت بیٹھو، کہ قبر پر بیٹھ کر یا اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں، کیونکہ یہاں شرک کا شائبہ آ جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ اس قبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ تو ان تمام حدیث میں ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید نماز کی ایک شرط کا پتہ چلا، اور وہ یہ ہے کہ جس زمین پر نماز پڑھی جائے یا جس چیز کے اوپر نماز پڑھی جائے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو باقی جو تمام احادیث آتی ہیں ان میں یعنی گھروں کی چھتوں پر نماز پڑھنی جائز ہے، جس طرح ہم دوسری منزل تیسری منزل پہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا جس طرح گھروں کے اندر لکڑی کے جائے نماز بنے ہوتے ہیں جنہیں پہلے تخت پوش کہا جاتا تھا، تو ان کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے اونچے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں، تو جب مکان کی چھت پہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس لکڑی کے مسلے کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے ہی کہ مثال کے طور پر اگر نیچے سے کوئی گندگی بہہ رہی ہو، مثلاً کوئی گندا نالا ہے یا اس طرح کی کوئی اور گزرگاہ ہے، سڑک ہے، چورستہ ہے یا قبرستان ہے، لیکن اس کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے تو اس کی چھت کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی یہ قبرستانوں میں جو نماز جنازہ کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی ہے تو وہ قبر کی طرف یا اس میں قبرستان کا تعلق نہیں آئے گا، اگرچہ وہ قبرستان کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ نماز کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے تو اب وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی فرش ناپاک تھا، نہیں پتہ چلا، اور اس کے اوپر ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا جائے نماز یا کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لی گئی ہے تو وہ بھی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ اگر گندے نالے کے اوپر چھت ڈال کر اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے تو کسی ناپاک جگہ پر اگر غلطی سے ہو جائے، عام طور پر ویسے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ناپاک جگہ پر جائے نماز بچھائیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو جائے نماز کے یا اس کپڑے کے صاف ہونے کی بنا پر نماز ہو جائے گی، نماز کی مقبولیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ہمیں یہ نماز کی جگہ کے لیے بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی نماز کی ایک شرط ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، صاف ستھری ہو، اور اس کا ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو، تو اس میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔